بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج دن بھر میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ آج دن بھر میں کیا کیا تازہ ترین نیوز اپڈیٹس ہوئی ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے اس نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں لازمی طور پر شیئر کرنا ہے، تاکہ وہ بھی دبئی میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس سے اپنے آپ کو آگاہ رکھ سکیں۔ تو نمبر 1 پر میں ہونے والے تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس بارے میں گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کیے ہیں، اس بارے میں انہوں نے مزید بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نیو ٹیسٹز کی تعداد اس وقت پورے کے اندر 1,24,494 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس کے نتیجے میں 1,226 نیو کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل طور پر اگر دیکھا جائے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد پورے کے اندر اس وقت ان کی تعداد 1,47,961 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر گورنمنٹ نے مزید نیو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے اس کرونا وائرس کی وجہ سے 668 نیو ریکوریز بھی پیش ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل طور پر ٹھیک ہونے والوں کی تعداد اس کرونا وائرس کی وجہ سے پورے کے اندر ان کی تعداد اس وقت 1,41,883 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ مزید اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے نیو طور پر 5 اموات بھی واقع ہوئی ہیں، جبکہ ٹوٹل مرنے والوں کی بات کر لی جائے تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے پورے کے اندر ان کی تعداد 528 کے قریب بھی چلی گئی ہے۔ اس پر نیو بریفنگ دیتے ہوئے گورنمنٹ کا کہنا تھا کہ ان کے ایکٹیو کیسز کی تعداد اس وقت صرف اور صرف پورے کے اندر 5,550 کے قریب بھی چلی گئی ہے، جس میں ڈیلی بیسس پر اب ہمیں نمایاں کمی کی بجائے بہت ہی زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ کی گورنمنٹ نے کرونا وائرس کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت اماراتی حکومت کی جانب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی کہ VAT میں اضافے کی خبروں کی تردید کیا ہے، اس بارے میں بھی آپ کو نیو اپڈیٹ وہ دیتے ہیں۔ اس بارے میں دی جانے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کچھ عرصہ سے یہ خبریں دوبارہ گردش کر رہی ہیں کہ حکومت کی جانب سے ویلیو ایڈڈ ٹیکس بڑھانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کے بعد امارات میں تمام اشیاء مہنگی ہو جائیں گی۔ اور اس حوالے سے اماراتی حکومت کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس یعنی کہ VAT میں اضافے کی خبریں بے بنیاد ہیں، اور حکومت کی جانب سے 5% ویلیو ایڈڈ ٹیکس عائد کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ فی الحال ایسی کوئی تجویز بھی زیر غور نہیں ہے، اور اماراتی حکومت کے مطابق اگرچہ سعودی حکومت نے ٹیکسز میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے، اور عمان کی جانب سے بھی اگلے سال اپریل میں ٹیکسز میں اضافہ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، مگر اس سے اماراتی حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اماراتی فائنانس منسٹری کے ریسیورز اینڈ بجٹ سیکٹر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سیکریٹری سعید راشد الیتیم نے اماراتی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ اماراتی عرب دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے جو کہ معاشی ترقی کے لیے اپنے ٹیکس پالیسیز کو جدید خطوط پر استوار کر رہی ہے۔ اور اس بارے میں اماراتی حکومت نے 2018 میں 5% VAT نافذ کیا تھا، جس کے بعد اس میں اضافے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے۔ اور اس بارے میں اماراتی نیوز ایجنسی ووم کے مطابق رواں سال کے ابتدائی 8 ماہ میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی بدولت 11.6 ارب درہم ریونیو اکٹھا ہوا ہے، جبکہ ایکسپائر ٹیکس کی مد میں 1.9 ارب درہم کی آمدنی بھی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت لولو کی جانب سے فری شاپنگ کوپن کا معاملہ کیا ہے، تو اس بارے میں بھی آپ کو مکمل اور صحیح انفارمیشن اس بارے میں آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ گزشتہ 1-2 روز سے واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امارات کی مشہور ریٹیل کمپنی لولو گروپ کی جانب سے فری کوپن دیے جا رہے ہیں جن سے مفت شاپنگ کی جا سکے گی، اور لوگوں کی جانب سے اس حوالے سے ایک ویب سائٹ کا لنک بھی شیئر کیا جا رہا ہے جو کہ صارفین کو ایک سروے میں شریک ہونے کا کہہ رہی ہیں تاکہ انہیں لولو کی جانب سے فری کوپن دیے جا سکیں۔ تاہم اس بارے میں لولو کی جانب سے اس معاملے پر کوئی بھی وضاحت سامنے نہیں آئی۔ لولو گروپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ جعلی اور نوسرے باز ویب سائٹس کے جھانسے میں نہ آئے، اور اس ویب سائٹس کو چلانے والے لوگوں کو احمق بنانے کے چکروں میں ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی کمپنی کی جانب سے
کسی قسم کی کوئی فری شاپنگ کوپن نہیں دی جا رہے اور اس جعلی ویب سائٹ پر ایک سرے دیا گیا ہے جس میں صارفین سے اس کمپنی کے بارے میں رائے طلب کی جا رہی ہے، اور یہ سروے مکمل ہونے کے بعد صارف کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس سروے کی تکمیل پر انہیں اس لولو کمپنی کی جانب سے شاپنگ کے لیے 250 یورو کا شاپنگ کوڈ دیا جا رہا ہے۔ تاہم اس بارے میں صارفین کی جانب سے کلک کرنے پر ویب سائٹ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فری شاپنگ کوپن حاصل کرنے کے لیے وہ اس سروے کو اپنے 20 دوستوں یا واٹس ایپ کے 5 گروپس میں بھی شیئر کریں، اور ایسا کرنے پر ہی انہیں یہ فری کوپن ملے گا۔ تاہم اس بارے میں آفیشیل لولو گروپ انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز وینت کمار نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک فراڈ ویب سائٹ ہے، اس لیے لوگوں کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے اس جعلی میسج پر ہرگز یقین نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں کی جانب سے ویب سائٹس کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ حکام کو درخواست بھی دے دی گئی ہے، اور تمام لوگ اس قسم کی نوسرے بازوں سے ہوشیار رہیں، کیونکہ ہم کسی بھی پروموشن یا رعایتی پیکج کا اعلان صرف اپنے لولو کا جو آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کچھ ایک عجیب معاملہ تھا جو کہ کچھ دنوں سے گردش کر رہا تھا فری شاپنگ کے معاملے میں، تو اس کی اپڈیٹ بھی آپ لوگوں کو مل گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور انتہائی اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی کے رہائشیوں کے لیے شاندار خبر، کیونکہ ابوظہبی میں PCR ٹیسٹ کا ورلڈ کلاس سسٹم بنا دیا گیا۔ مکمل دی جانے والی تفصیلات کے مطابق اس وقت ابوظہبی میں مقیم افراد کو شاندار خبر دے دی گئی ہے کہ ابوظہبی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 3 کے باہر کرونا کا ایک ایسا ٹیسٹنگ مرکز بنایا گیا ہے جہاں پر PCR ٹیسٹ کی رپورٹ صرف 30 منٹ میں حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے حکام نے یہ بھی بتایا کہ یہ سہولت ابوظہبی آنے والے مسافروں کے لیے دستیاب ہوگی، اور ابوظہبی ایئرپورٹ پر آنے والے یا اترنے والے مسافروں کو فوری طور پر سیمپلز لیے جائیں گے، جن کے بعد مسافر امیگریشن اور اپنا سامان حاصل کرنے کے مرحلے سے گزریں گی، تو اسی دوران صرف 30 منٹ کے اندر ہی ان کے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ بھی مل جائے گی، اور یوں انہیں ٹیسٹ کی رپورٹ حاصل کرنے میں زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور PCR کولیگیشن پوائنٹ پر مسافروں کے لیے ایک ورلڈ کلاس ویٹنگ ہال بھی بنایا گیا ہے، جہاں آرام دہ سیٹوں کے علاوہ فیملیز کے لیے الگ سے صوفے بھی رکھے گئے ہیں، اور اس بار میں وینڈنگ مشین، ٹیلی ویژن اسٹیشن اور ٹوائلٹس کی سہولیات بھی موجود ہیں، اور حکام کے مطابق سیمپل لینے کے بعد مسافروں کو ایک بار کوڈ دیا جائے گا، جس کے بعد وہ ویٹنگ ایریا میں چلے جائیں گے، جہاں انہیں زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کا انتظار کرنا ہوگا، اور اس سارے پروسیس میں 75 سے لے کر 90 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔